پناہ مانگنا سر. ہاں شاباش. اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. یہ فعل مضارع کا ورڈ ہے جو لاسٹ 13 ورڈ آپ نے پڑھا ہے نا. آزا، آزا کا مطلب ہے اس واحد مذکر نے پناہ مانگی، اور یعوذو وہ پناہ مانگتا ہے یا مانگے گا. اور پھر اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اور اگر یہی ورڈ ہو جائے نعوذ تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یہ نہ لگا دیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا، بتا سکتا ہے کوئی؟ اس کا ہوگا ہم پناہ مانگتے ہیں. تو ہم اعوذ سے شروع کرتے ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں باللہ. یہ با کا کیا مطلب ہے؟ جیسے سر یہ حروف جر میں ہم نے پڑھا جو باللہ قسم نہیں تھا اس کا مطلب. ہاں قسم بھی، اور اس کا مطلب ہے ساتھ، ساتھ ہے. ساتھ بھی ہے سر، ساتھ بھی. ہاں اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں ساتھ اللہ کی. من کا مطلب ہے سے، فرام، اور آگے الشیطان، شیطان، اور اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ ہے رجیم. رجیم کا کیا مطلب ہے؟ شیطان مردود سے. ہاں جی مردود. شاباش. مردود جو ریجیکٹ ہو چکا ہے، جسے جو اللہ تعالیٰ نے جس کو مردود قرار دیا ہے، جس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. تو سب سے پہلے جب بھی ہم نے قرآن پاک کی ریسٹریشن کرنی ہے یا انڈرسٹینڈنگ کرنی ہے تو ہم نے یہ پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور ہمیشہ برا وسوسہ ڈالے گا، اور جو بھی دین کا کام ہوگا اسے وہ بور شو کرے گا، اور جو دنیا داری کے کام ہوں گے، میوزک ہوگا، جوئے کی محفل ہوگی، اس میں بڑی اٹریکشن پیدا کر دے گا لوگوں کے لیے. تو اب ہم یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو با کا کیا مطلب ہوا؟ پھر اسی طرح یہ جب میں ریوائز کر لوں گا نا، یہ سارا ایک دفعہ میں پڑھ لوں گا، پھر میں جس بچے سے کہوں گا یا خود ہی آپ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو ایک بار ریوائز بھی کریں گے. یہ ساتھ ساتھ آپ نے کوشش کریں کہ یہ نوٹ کر لیں. یہ تھوڑے سے ورڈ ہیں، جب ہم 2-3 پیجز یا 4 پیجز قرآن پاک پڑھ جائیں گے تو یہ با، یہ دوسرے جو ورڈ ہیں لام اور نا، اور یہ بار بار ریوائز ہوں گے. تو ایک بار آپ کو آ جائیں گے تو پھر پرابلم نہیں ہوگی. تو ساتھ ساتھ آپ نوٹ کرتے جائیں گے. نوٹ نہیں کر سکتے تو اپنے ذہن میں کم از کم اس کو رکھتے جائیں گے. با کا مطلب ہے ساتھ اور اسم، یہ دو ورڈ ان کو جوڑے ہوئے ہیں، با کو اور اسم کو. اور جب یہ دو ورڈ عربی میں جوڑتے ہیں تو درمیان میں جو الف ہے یہ ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے، یہ حذف ہو جاتا ہے. تو بسمی ساتھ، اسم نام، اللہ اللہ کے، رحمان جو مہربان ہے، رحیم رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی، اللہ کی برکت نہیں ہوتی. اور برکت کیا ہے کہ اگر آپ تھوڑا بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ خیرات ہی کرتے ہیں تو آپ 10 روپے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے 100-700 گنا اور اس سے بھی زیادہ میں بڑھا کر اس کو قبول کروں گا. اس طرح آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو اس میں برکتیں ہوتی ہیں، اضافے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو ساتھ اللہ کے جو 3 یہ بڑے نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، تو ان کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی دنیا میں بھی اس کام میں برکت رکھے گا اور آخرت میں بھی اس کام میں برکت رکھے گا. اور اگر بھی آپ کام شروع کرتے ہیں اور یہ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں پڑھتے تو پھر دنیا میں اور آخرت کی میں جو اس کی برکت ہے اس کے دعوے دار ہم نہیں ہوں گے.
اب یہ فرسٹ پڑھتے ہیں الحمدو. یہ ال جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ کامن ناؤن کو اسپیسیفک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے. یہ خالی حمد کا مطلب ہے تعریف، اور اگر اس کے ساتھ الحمد ہم نے اٹیچ کر دیا تو اس کا مطلب ہوگا تمام تعریف، خاص تعریف، نہایتی تعریف. اور للہ، یہ جو فرسٹ لام ہے اس کا مطلب ہے فار، کے لیے، اللہ، اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. رب مالک ہے، پالنے والا ہے. عالمین، عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، ایک ورڈ کو، اور عالمین تمام جہانوں کو، اس کی پلورل ہے یہ. تو جو الحمدللہ ہے یہ دو طرح سے مفسرین کہتے ہیں اس کا دو طرح سے استعمال ہے. ایک تو ہے یہ پریز ہے اللہ کی، اور اللہ کو اپنی تعریف بڑی پسند ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے ہر کام میں. کوئی اچھی چیز دیکھیں الحمدللہ کہ آپ کو اللہ نے زندگی دی ہے، دولت دی ہے، اچھا گھر دیا ہے، کھانے پینے کے لیے اچھا سامان دیا ہے، تو آپ اللہ کی تعریف کریں. اور ایک تو اس میں گریٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے، اور ایک اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے. تو اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم الحمدللہ یوز کرتے ہیں. اور رب العالمین، عالمین سے پھر تمام جہان میں، تو اس کو جو بیان کیا جاتا ہے کہ جس طرح ملائکہ ہے، فرشتوں کا ایک جہان ہے، انسانوں کا جہان ہے، جنات کا جہان ہے، اور پھر سمندروں میں ایک دنیا بعد ہے، پھر پہاڑوں میں مخلوق بعد ہیں، پھر آپ سٹار اور گلیکسیز وہ سارے سسٹم ہیں. فرعون نے جب پوچھا تھا کہ تمہارا کون ہے رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا میرا رب ہے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے اور جو ان کے درمیان ہے. تو ساری جو کائنات کا دعوے دار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر آگے ہے الرحمن، نہایت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا. یہ جو دونوں ورڈ ہیں نا، ان کے جو روٹ ورڈ ہے نا وہ ہے رحم. یہ ہے رحم کہتے ہیں ووم کو جو مادر رحم ہوتا ہے، جس سے خونی رشتے بھی وجود میں آتے ہیں. تو انسان ہوں یا یہ حیوانات ہوں تو بچہ جو ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں رحم میں ہوتا ہے، تو وہ اس رحم سے انتہائی رحم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے اوپر انتہائی زیادہ مہربان ہے، انتہائی زیادہ رحم دیتا ہے. اور جو رحمان ہے پھر اس کی آگے کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے کہ یہ جو رحمان کا ورڈ ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ مہربان ہے. وہ پوری دنیا کے لیے مہربان ہے، انسان ہو یا حیوان ہو، مسلم ہو یا نان مسلم ہو یا کسی بھی. تو دیکھیں آپ نان مسلم بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ ہر اپنی مخلوق کے اوپر رحم کرنے والا ہے. لیکن جو رحیم کی صفت ہے نا، یہ پھر آ جاتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، جو اللہ سے رحم کی کرتا ہے، اور ہم جیسے نماز پڑھتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو یہ شراب سے بچتے ہیں، زنا سے بچتے ہیں، دوسری چیزوں سے بچتے ہیں، تو یہ ہمارے گڈ ڈیڈز ہیں. اور اگر آپ اللہ کی طرف ایک سٹیپ بڑھاتے ہیں، ایک اچھا عمل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 سٹیپ اور آتے ہیں. اگر آپ ایک ہاتھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ، اگر چل کے جاتے ہیں تو دوڑ کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ باقی جو آپ کے آنے والے معاملات ہیں ان میں رحم پیدا کر دیتا ہے. جیسے آج آپ یہ اسٹڈی کر رہے ہیں، کوئی آپ کو اس میں مفاد نہیں ہے، کوئی آپ اپنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، اپنی ایفرٹ بھی لگا رہے ہیں، لیکن آپ کا مقصد ہے کہ مجھے اللہ کا جو پیغام ہے وہ سمجھ آ جائے اور میں اب لوگوں کو سمجھاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن سیکھے اور پھر اسے آگے لوگوں کو سکھائے. تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں، یہ آپ کا ایک سٹیپ ہے اللہ کی طرف. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کئی ایسے معاملات زندگی کے لائف میں آ کے آئیں گے
جن پر اللہ تعالیٰ آپ پر بہت ہی زیادہ رحم کریں گے. اور قیامت والے دن بھی یہ جو رحیم کی صفت ہے یہ مومنین کے لیے, اچھے لوگوں کے لیے ہے. تو بعض مفسر کہتے ہیں کہ یہ خاص طور پر بلیورز کے لیے, مسلمانوں کے لیے یہ رحیم کی صفت ہے کہ اللہ ان کے جو اعمال ہیں وہ قبول کریں گے اور اس کے حساب سے انہیں ریوارڈ دیں گے. لیکن جب رحمان کی بات آتی ہے تو اللہ پوری دنیا کے لیے مہربان ہے, ہر بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے. اور رحیم میں پھر فیصلہ بھی کرنا ہوتا ہے, انصاف بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس میں انصاف کے پورے تقاضے ہوں گے کہ آپ کے سامنے اللہ کا پیغام آیا, آپ نے اسے نہیں سننے کی کوشش کی, آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کی, تو آج آپ کے ساتھ یہی ہوگا. جو دوزخ میں لوگ کہیں گے, جو دوزخ والے ہوں گے کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال لے, تو ہم پر رحم فرما. تو اللہ کے یہ رحم تو نہیں لیکن یہ انصاف ہے کہ آپ اسی قابل تھے, آپ نے مجھ کو پہچانا نہیں, میرے دین کو سمجھنا نہیں, تو آپ کے ساتھ انصاف یہی ہے جو ہو رہا ہے. آگے ہے مالکی. مالک یوم الدین, یوم کا معنی ہے دن, دین روزے جزا و سزا کا. جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ہمارا لکھا جا رہا ہے, اور کل جب ہماری روح نکلے گی تو فرشتے پورے عمل کے ساتھ, جیسے فون کی ایک سم ہوتی ہے تو اس میں ڈیٹا وغیرہ سٹور ہوتا ہے, تو وہ اگر نکال لی جائے تو وہ فون, اسی طرح جب روح نکالی جائے گی تو وہ پورے اعمال کے ساتھ, جو بھی ہمارے اچھے اور برے اعمال ہوں گے اس کے ساتھ آگے عالم برزخ میں ٹرانسفر ہوگی. تو کل کو پھر اس کا آپ کو حساب, جو آج ایتھیسٹ ہیں, جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں, تو وہ یہی ان کا کلیم ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہے, اس کے بعد کوئی لائف نہیں ہے, اور یہاں پر آپ انجوائے کریں اور بات کا آپ نہ سوچیں. تو یہ بھی انصاف نہیں ہے کہ اگر ایک کلاس ہی میں پڑھا رہا ہوں اور اس میں سارے بچے اگر فرسٹ آ جائیں, تو پھر وہ اگر بچوں کو پتہ ہو کہ ہم سارے فرسٹ ہیں, ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا, تو پھر نہ وہ اس کلاس کا مقصد رہ جاتا ہے نہ. تو اسی طرح یہ امتحان کہا گیا ہے آخرت کے دن کو. یہ دنیا جو سارا امتحان ہے, اور آخرت کے دن میں اس کا رزلٹ آؤٹ ہوگا, تو قیامت کا دن ہوگا, اس میں اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کریں گے. اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے, میں ذرا یہ جلدی کرتا ہوں. ایا کا مطلب ہے صرف, کا تمہاری آپ کی, صرف آپ کی, نا کا مطلب ہے ہم, نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں, واو اور ایا صرف, کا آپ کی تمہاری, نستعین ہم مدد مانگتے ہیں. یہ ہم نے الگ کہہ دیا کہ ہم صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو ایک حدیث قدسی کے مطابق یہ جو آیت ہے نا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا اجر میرے اور میرے بندے کے درمیان ڈیوائڈ ہے. بندہ مجھ سے کہتا ہے کہ میں صرف تمہاری ہی بات کرتا ہوں, اور پھر وہ مجھ سے جو بھی نستعین, مجھ سے جو بھی مدد مانگے گا میں اس کی مدد کروں گا. تو ایک قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ پر کہا گیا ہے کہ لا تعبدوا الشیطان, شیطان کی بات نہ کرو, انہ لکم عدو مبین, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اگر ہم دو ہی راستے ہوتے ہیں, اگر ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ دیں گے تو پھر شیطان کے راستے, عبد کا مطلب ہوتا ہے غلامی, کسی کا غلام, کسی کی فالوئنگ کرنا, کسی کو پیروی کرنا. اگر ہم جیسے ہی رحمان اور رحیم کے راستے سے ہٹیں گے تو شیطان آگے ہمارے لیے راستہ اپنا تیار کیا ہوگا. تو شیطان کے راستے سے ہم نے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے. اور جو مکہ میں جو بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے, لوگ بتوں سے مدد مانگتے تھے, جو 360 بت, وہ بت ان کے بارے میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ وہ پچھلی قوموں کے نیک بندے ہی تھے. تو جب وہ دنیا سے جانے لگے تو جس طرح ہم فیس بک پر اپنی پکچرز وغیرہ رکھ لیتے ہیں کوئی اچھی ہو, اس طرح وہ ان کی کوئی انہوں نے مورتیاں بنا لی کہ یہ نیک بندے ہیں اور ایک وقت پر ہم سے یہ جدا ہو جائیں گے. تو لیکن جنہوں نے مورتیاں بنائی, جس جنریشن نے, اس نے ان کی عبادت وغیرہ نہیں کی. لیکن جو بعد والی جنریشنز آئیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بڑے ان مورتیوں کو بڑی عزت اور تقرب کی نگاہ سے دیکھتے تھے, تو انہوں نے
انہوں نے بعد میں اس سے پھر اللہ اور بندے کے درمیان انٹرمیڈیری جو رول پلے کرنے والا وہ تسلیم کر لیا کہ یہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن پاک میں پوچھا کہ اے اللہ کے نبی ان سے پوچھیں کہ یہ جو بت بنائے ہیں یہ کس کام کے لیے بنائے ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم یہ اللہ اور ہمارے درمیان ایک رول پلے کرتے ہیں، ہماری دعاؤں کو اللہ تک۔ تو اللہ نے اس کو ریجیکٹ کیا۔ ایک اور عقیدہ جو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور انہوں نے یہ بلیو کیا کہ اللہ کے بیٹے سے مانگ لیں گے، بیٹا ہونے کے ناطے اللہ سے وہ خود۔ تو جو مانگنے والی صفت ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے، ایا کا نعبد، صرف تمہاری مدد کرتے ہیں، تم سے ہی مانگتے ہیں۔ تو بیٹے سے ہی مانگا، حالانکہ اللہ کہہ سکتے تھے کہ یہ نبی ہیں، چلو میرے بیٹے ہی بنا لیے انہوں نے، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کو شرک پسند نہیں ہے۔ اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، ایون کہ نبی کو بھی اللہ کے برابر آپ لے کے آئیں گے۔ تو اللہ نے اس عیسائیوں کے عقیدے کو بھی ریجیکٹ کیا۔ پھر یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ نے قرآن پاک میں اس عقیدے کو بھی ریجیکٹ کیا۔ اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس صورت کے اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے نہ کسی کا باپ۔ تو اس طرح ان تمام عقائد کو اللہ تعالیٰ نے رد کیا۔ اب آگے ہے اہدی۔ اہدی کا مطلب ہے گائیڈ، نہ گائیڈ اس، یا ہدایت دے، نہ ہمیں ہدایت دے ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا۔ یہ جو پہلے یہ جو ورسز ہیں اس میں ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ دعا کا اصول ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے، پھر آپ جو بھی مانگیں گے اور اینڈ پر بھی درود و سلام بھیجا جائے تو وہ دعا قابل قبول ہوتی ہے۔ اگر دنیا میں قبول نہیں ہوگی تو آخرت میں ایز اے ریوارڈ وہ سیو ہو جائے گی۔ تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کو کائنات کا خالق و مالک مانتے ہیں، یوم حساب کا مالک مانتے ہیں۔ پھر یہ پریکٹیکل کچھ ایکسپیکٹ ہیں کہ ہم جو کام کریں گے وہ خالص تیری رضا کے لیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کسی اور کو شریک نہیں کریں گے۔ شرک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے برابر کسی کو لے آئیں، کسی نبی کو لے آئیں، کسی انسان کو، کسی بت کو۔ کچھ قومیں سورج اور چاند کی پوجا کرتی تھی، کچھ آگ کی پوجا کرتی تھی۔ ہندوؤں کے بہت سے خدا ہیں، تو جس میں کوئی ایکسٹرا آرڈینری وہ قوت محسوس کرتے ہیں اس کو ہی وہ خدا مان لیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے پیرلل کسی چیز کو نہیں لے۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے بالکل انکار کر دینا، اور شرک کا کہ اللہ کے برابر کسی چیز کو لے کے آنا۔ اچھا جی، اہدنا الصراط المستقیم، راستہ سیدھا لوگوں کا تھا۔ یہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط کے صحابہ کرام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک خط کھینچا سیدھا، پھر اس کے ارد گرد یہ خط کھینچے۔ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ٹیچر تھے، بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیدھا خط ہے نا، یہ ہے صراط مستقیم، جو اللہ کا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ اللہ کے راستے کوئی دوسرے راستے دیکھیں گے تو ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو یہ سیدھا جو راستہ آپ چل رہے ہیں ان سے گمراہ کر دے گا۔ اور سیدھے راستے سے گمراہ کون سی قومیں ہوئی؟ یہودی تھے، ایک وقت میں ان کے پاس نبی ہے، ایک وقت کے اچھے مسلمان وہ لوگ تھے، لیکن شیطان نے وسوسے ڈالے، ان میں شرک وغیرہ لے کے آئے، ان میں دوسری بری چیزیں لے کے آئے۔ وہ قرآن پاک، وہ جو ان کے پاس تورات تھی اس کی جب وہ فیصلہ کرتے تھے، ان کے جو تورات کے عالم ہوتے تھے، قاضی ہوتے تھے، تو جو بندے انہیں کوئی پیسے رشوت دیتا ہے، جس طرح آج کل کرپشن ہوتی ہے، تو وہ جو آیتیں ہوتی تھی وہ ہی درمیان میں سے اکھاڑ کے تو نئی آیتیں پیسٹ کر دیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں انہیں بہت کم قیمت دنیاوی قیمت خریدی آخرت کے بدلے میں۔ تو اس طرح یہ جو لوگ ہیں یہ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ جو عیسائی تھے ایک وقت میں بہترین مسلمان تھے ایک وقت کے، لیکن جیسے عیسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی کا بلیف اسٹیبلش کر لیا کہ خدا، روح القدس اور مریم علیہ السلام، اس طرح تین خدا انہوں نے بنا لیے۔ تو وہ اپنا جو سیدھا راستہ تھا اس سے ہٹ گئے۔ صراط الذین، پھر آگے کہا جا رہا ہے صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، یہ اس میں موصولہ ہے، اللہ زی ایک کے لیے، اللہ زانی دو کے لیے، اور اللہ زینا دو سے زیادہ کے لیے۔ انعمتا
انعام کیا تا تم نے، انعمتا تم نے انعام کیا، یہ پاسٹ ہے، پاسٹ کا ورڈ ہے واحد مذکر کے لیے، جس طرح آپ کہتے ہیں نا فالتا تم نے کیا، نصرتا تم نے مدد کی، اور اسی طرح ضربتا تم نے مارا، کرائتا تو باہر نکلا، تو اسی طرح یہ انعمتا ہے تم نے نام کیا، اور اگر اس پر زبر کی جگہ پیش ڈال دیں انعم تو ہو جائے تو اس کا مطلب ہو جائے گا میں نے نام کیا، تو زیر زبر سے مفہوم میں فرق آ جاتا ہے۔ یہ دو ورڈ ہیں اللہ اور ہم، یہ انہیں آپس میں جوڑا گیا ہے۔ اللہ کا مطلب ہے اوپر، ہم ان کے، اوپر ان کے، غیر نہ کے مغضوبی جن پر غضب کیا گیا عذاب آیا، اللہ اوپر، ہم ان کے، واو اور لا نہ ظالین وہ گمراہ ہوئے، نہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا اوپر ان کے اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ غضب کن پر ہوا کہ پچھلی جو قومیں تھی عاد، سمود، نوح علیہ السلام کی قوم، جب وہ برا کام کرتے تھے دنیا میں ہی ان پر کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، غضب آ جاتا تھا، اور ولزالین اور نہ وہ گمراہ ہو گئے۔ اور یہی جو قومیں ہیں عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی، دین میں طرح طرح کی چینجز کی، اس طرح یہودی بھی سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ ہم یہ انعام یافتہ لوگ ہیں نا جو انبیاء کرام ہیں دنیا میں، اور جو انبیاء کرام کے فالوورز رہے ہیں دنیا میں، تو صرف جو وہ لوگ ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرنا، اور ہمیں قبر میں بھی عزت کے ساتھ اور ہماری آخرت بھی عزت کے ساتھ ہو، تو ان لوگوں میں ہمیں شامل کرنا جن پر عذاب آ گیا یا جو پھر گمراہ ہو گئے، تو ان سے ہمیں بچانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک بندہ ساری عمر اچھے اعمال کرتا رہے گا اور ان دی اینڈ کوئی دوزخیوں والا کام اسے ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا، کرپشن یا کوئی کام، تو وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور ایک بندہ ساری عمر برا کام کرتا رہا ہوگا اور ان دی اینڈ کوئی اچھا کام اسے ہو جائے گا تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے عمل پر، کسی بھی اچھے عمل پر اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے پناہ، اللہ سے عاجزی، اللہ سے سارے یہ جو اللہ کی صفات ہیں ان کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ ہم ڈیلی ہم جو اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اس کو میں ریوائز کرتا ہوں، پھر جس نے اس کو سنانا ہو تو وہ اپنا ہینڈ ریز کر دے، اس کو موقع دیا جائے کہ وہ اس کو سنا لے، ریوائز کر دے باقی بچوں کے لیے۔ بسم ساتھ نام اللہ، اللہ رحمان مہربان رحیم نہایت رحم والا۔ الحمد تمام تعریف، لی کے لیے، اللہ اللہ کے لیے، ربی رب، عالمین تمام جہانوں کا، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا، مالکی مالک، یوم دن دین قیامت کا، ایا صرف کا تمہاری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، واو اور ایا صرف، اونلی کا تمہاری، alone you we ask for help، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا گائیڈ اس دکھا ہمیں، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تم نے انعام کیا، اللہ اوپر، ہم ان کے، غیر نہ کے مغضوبی جن پر غضب ہوا، اللہ اوپر، ہم ان کے، واو اور لا نہ ظالین وہ گمراہ ہوئے۔ یہ پہلے ایک بار ریوائز کر لیں، پھر صرف 2-3 منٹ میں اس سورہ کی فضیلت بتاؤں گا آپ کو، اور آج کے دن کا ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نیکسٹ ہم 5 ورسز کریں گے ڈیلی انشاءاللہ، تو کوشش کریں گے پہلے ہم فوکس زیادہ اپنا رکھیں ورڈلی ٹرانسلیشن، کہ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہم سیکھ جائیں، پھر نیکسٹ آگے چل کے ہم تفسیر پر زیادہ فوکس کریں گے اور ٹرانسلیشن پر تھوڑا کم کر دیں گے جب آپ کو یہ ان ورڈز کی شناخت ہو جائے گی۔ تو کون بچہ اسے ریوائز کرنا پسند کرے گا؟
چلیں شاباش، عمر سلیم آپ کریں۔ جی سر، اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے بتایا تھا کہ بسم اللہ، اس کا مطلب ہے کہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد شاباش، الحمد، تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، مالک ہے۔ الرحمن سب سے مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط ہمیں چلا سیدھے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر، انعمت علیہم جس پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، غیر المغضوب، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے اپنا غضب نازل کیا، ولا علیہم ولا الضالین، اور نہ بہکنے والوں پر میں جو گمراہ ہوئے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا۔ ویری گڈ، شاباش بچے، بہت اچھی ٹرانسلیشن آپ نے کی ہے۔ اچھا، اور کوئی بچہ کرنا چاہتا ہے؟ اچھا، اس سورہ کی چلے سندر صاحب کریں، پھر میں اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20 سے بسم اللہ اللہ کے، الرحمن جو نہایت رحم والا ہے، الرحیم جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں، لی سے للہ لیے للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، عالمین تمام جہانوں کا، الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم اور رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، دینی قیامت کا، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، صرف اونلی صرف کا تمہاری، نابودو ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت۔ ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور صرف کا تمہاری، نستعین اور تمہیں سے مدد مانگتے ہیں، ایدی ہم ہدایت دے نہ ہمیں، صراطو سیدھے، مستقیم راستے کے، اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، مستقیم سیدھا، سراتا راستہ، دینا صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ کہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم ان پر، وا اور لا نہیں، ضوالینا جو گمراہ ہوئے۔ شاباش، ویری گڈ۔ یہ آج آپ کا فرسٹ ڈے تھا، بڑی اچھی آپ نے تصویر کی۔ انشاءاللہ تھوڑا سا ہم کریں گے نا تو پھر آپ ایکوریٹلی بالکل صحیح کریں گے۔ آج بھی آپ نے بہت اچھی کی۔ تو اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی مدر ہے، ام القرآن بھی کہا گیا ہے کہ یہ اس کی مدر ہے، فاتحہ کھولنے والی اوپننگ سورہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں پورے قرآن پاک کا جو پریسس ہے اسے سمرائز کیا گیا ہے کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ نے پوری دنیا کو بنایا، قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس کے روبرو پیش ہوں گے، ہمارے جو عبادات ہیں اور جو معاملات ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہونے چاہیے، اور پوری یہ قوموں کی ہسٹریز بیان کی گئی کہ جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، کس کس طرح ان پر عذاب ہوئے، کیسے کیسے گمراہ ہوئے، اور ایسے لوگوں کا بھی بیان کیا گیا کہ جن پر انعام ہوا تو اسے تو نہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ آواز دی تو صحابی نے جواب نہیں دیا، بعد میں کچھ دیر بعد حاضر ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہا کہ میں نماز میں مشغول تھا اس لیے آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کو نہیں، آپ نے پڑھا نہیں قرآن پاک میں کہ جب اللہ کے نبی آپ کو بلائیں تو انہیں لبیک کہو۔ تو چلیں آج میں آپ کو قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو سورہ فاتحہ ہے اسے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کہا کہ یہ جو الحمدللہ رب العالمین ہے سورہ فاتحہ، یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت۔ اس کے بارے میں اس کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جنت کے خزانوں میں سے خزانہ کہا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ یہودیوں کو ایسی صورت ملی کوئی
نہ عیسائیوں کو، اور نہ ہی قرآن پاک میں اس کی مثل کوئی اور صورت ہے۔ اور اسے پڑھنے سے اس کے صحابہ کرام نے اسے ایز اے دم بھی یوز کیا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کا قافلہ کسی بستی سے گزرا تو بستی کے جو سردار تھا اسے کسی بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو بستی کے لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے سردار کا علاج کر دیں، ہمارے جو ادھر علاج کرنے والے ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں، عورتوں نے ریکویسٹ کی تھی۔ تو ایک صحابی نے پھر یہ سورت فاتحہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکا تھا تو اس کو شفا ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے کوئی بکریاں اور دودھ وغیرہ بھی نام میں دیا۔ پھر ایک صحابی نے سانپ کے ڈسے ہوئے پر بھی سورت فاتحہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کو لے کے آیا اس کا باپ، تو اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کیا تکلیف ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے اسیب ہے۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فاتحہ اس کے اوپر پڑھی اور دوسری اور بھی صورتیں پڑھی۔ تو یہ بڑی ہی فضائل والی بڑی افضل سورہ ہے قرآن پاک کی۔ تو اس کو ہم اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے شفا ہوتی ہے۔ اور جب بھی آپ دعا مانگیں یا کسی کے لیے دعا کریں یا کسی کو دم وغیرہ کریں تو درود پاک پڑھیں، یہ سورہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ وہ موعظتین ہیں، سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں۔ تو یہ جنات کے لیے یا دوسری جگہ پر لوگ بھاگتے ہیں تو آپ یہ خود بھی یہ دم وغیرہ یہ چیزیں دیکھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آج آپ یہ پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور انشاءاللہ ہم اسے کنٹینیو رکھیں گے۔ تو ایسی مجلس میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کے اوپر فرشتے جو ہیں وہ اپنے پر بچھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری سب کی ایفرٹ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کل میں آپ کو 2 بجے یہ لنک شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے اپنا یہ آپ کی بہت اچھی ایفرٹ ہے آپ کی سر۔ اس کے اندر یہ صدقہ جاریہ جتنے لوگ اس کو سنیں گے آگے پھیلائیں گے، جو آپ کے لیے بھی آگے جو ہے ذریعہ نجات ہمارے لیے بھی ہے۔ ہاں جی، میرا مقصد یہی ہوگا اس میں کہ میں آپ کو اس قابل کروں، انیبل کروں کہ آپ خود سے آگے، یا کیونکہ آپ پڑھے لکھے بچے ہیں، آپ کا مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ آگے کی دعائیں کرنا۔ تو میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ تفسیر کس طرح آپ نے دیکھنی ہے، احادیث کو کس طرح دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی ہم ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس قابل کریں گے کہ آپ بھی لوگوں کو اس طرح یہ کر سکیں۔ اور بہترین جو بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق خیرکم من علم القرآن من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اس کے مطابق برا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اپنا خیال رکھیں۔ اوکے سر، اللہ حافظ۔ اوکے سر، اوکے سر، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔ السلام علیکم۔